بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، جو ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کے کام کرتا رہتا ہے، اور ابلیس کے سبھی ساتھی اور پورا خاندان ہمیں برے کاموں کے لیے بہکاتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے ابلیس سے ہی بغاوت کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ آخر وہ کون تھا، وہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں چلیے جانتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے اور وہیں جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور جب جنات سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تبھی جنات ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا، اور یہیں سے ابلیس نے بنی آدم سے دشمنی مول لے لی۔ ابلیس نے تاعمر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی، اور تب سے آج تک ابلیس اور آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ یہ جنگ چل رہی ہے۔ اصل میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے کئی سالوں پہلے ایک مخلوق جس کو جنات کہا جاتا ہے ان کو پیدا کر دیا تھا، اور ابلیس جناتوں کی قوم کا ایک ہی فرد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی ہم انسانوں کی طرح عقل اور نسل بڑھانے کی قوت عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ کئی شیاطین ایسے بھی تھے کہ اللہ نے جنہیں جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا تھا، یعنی کہ جس طرح ہم انسانوں میں مرد اور عورت الگ الگ ہوتے ہیں اور مرد عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں میں بھی جن اور جنی کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ابلیس بھی جنات کی قوم کا ایک فرد تھا، اس لیے ابلیس کی قوم میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ابلیس کا لشکر ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے زمین کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا۔ ابلیس نے اپنے بیٹے اور پوتوں کو الگ الگ کاموں میں لگا دیا۔ ابلیس کے بچے، یہ شیطان، ہم انسانوں کو الگ الگ طرح سے گمراہ کر رہے ہیں، جس میں یہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہیں، قوم کے بیچ دنگے فساد کراتے ہیں، اور نوجوانوں کو بہکا کر زنا کو عام کرواتے ہیں۔ ہماری زمین پر ابلیس کی اولادوں کی تعداد بے شمار ہے، جو الگ الگ گناہوں کے کاموں کرتے ہیں اور ہم انسانوں کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن ان شیطانوں میں ایک شیطان ایسا بھی رہا جو ابلیس سے بغاوت کر کے ایمان لے آیا اور گمراہی کے راستے چھوڑ راہ حق پر آ گیا۔ یہ شیطان اور کوئی نہیں بلکہ ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد یہ آپ پر ایمان لے آیا۔ اس واقعے کی مختلف حدیث ہیں، اور اسلام کی کئی کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن کی بات ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں ہم کچھ دیر آرام کرنے کے لیے پہاڑ پر بیٹھ گئے، تبھی ایک بوڑھا شخص وہاں آیا۔ اس بوڑھے شخص کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اور یہ اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے کہا کہ اس چال ڈھال اور آواز سے بتا رہی ہے کہ یہ جن ہے۔ جس پر اس بوڑھے نے جواب دیا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں جن ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس سے اپنا نام حمہ بتایا اور کہا، میرے والد ہیم ہیں، اور ہیم کے والد لاکس ہے، اور لاکس ابلیس کا بیٹا ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یعنی تیرے اور ابلیس کے بیچ بس 2 پشتوں کا ہی فاصلہ ہے۔ جس پر حمہ نے کہا، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حمہ تیری عمر کیا ہوگی؟ جس پر حمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری عمر اس دنیا کی عمر کے برابر ہی ہے، یا اس سے تھوڑا کم زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جس وقت میں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت بھی میں اس دنیا میں تھا، اور میری عمر بہت کم تھی، تو میں بچہ تھا، لیکن
مجھے اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ میں باتوں کو سمجھنے لگا تھا۔ اس وقت ادھر ادھر پہاڑوں میں گھومتا رہتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چرا کر کھا لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالنا لگا تھا، اور میرے وسوسوں سے کی وجہ سے لوگ اپنے بڑوں سے بدسلوکی بھی کرنے لگے تھے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت برا کرتے تھے، یہ بہت خراب عمل ہے۔ اس پر حمہ نے کہا مجھے ملامت مت فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور ان کے کہنے پر میں نے توبہ کر لی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے دعوت دین کا کام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ میں 1 سال حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال رہے تھے اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے میں اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو چکی ہے، میں نے ان سے تورات بھی سیکھی ہے۔ اس کے علاوہ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل بھی سیکھی، اور اس وقت مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات کبھی نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو تم میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا سلام آپ تک پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عیسیٰ پر سلام ہو، اور اس سلام کو مجھ تک لانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے اعمالوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور اب میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر کہا اے نبیوں کے سردار میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد حمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ اس کے بعد حمہ نے عرض کیا کہ میں آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمہ کو قرآن کی تعلیم دی، اور اسے سورہ واقعہ اور سورہ الشمس اور قل هو اللہ احد سکھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس آ سکتے ہو۔ اس کے بعد حمہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حمہ کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا۔ اور کچھ وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ تو کوئی بھی یہاں جانتا ہے کہ حمہ اب زندہ ہے یا مر چکا ہے، لیکن ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار بات کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ حمہ اب جنت میں ہے۔ دوستو یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کب اللہ پاک کس کو ہدایت دے دے اور کب کسی نیکی کے راستے پر آ جائے۔ ہم بھی اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کی سچی اور پکی توبہ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں پر ہر دم شرمندہ ہوتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔